اج میں ایک گل کرن لگا اگر اس گل کو سنن تو بعد ایسے محقق جڑے اثر وہ یہ میرے نال بہتر انہوں کو تشریح ہے تو ضرور مینوں آگاہ کروں گا کہ میں اس تحقیق تے ضرور میں بھی سوچ بچار کر کے عمل کر جاواں. دسو حضور حضرت آدم دے مولا ہے حضور حضرت ابراہیم دے مولا ہے کہ نہیں؟ حضور حضرت اسماعیل دے مولا ہے کہ نہیں؟ حضور حضرت عیسیٰ دے مولا ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا جس جس کا میں مولا حضور نے فرمایا جدا جدا میں مولا مینوں صرف وہ محقق اے دی تفسیر وچ جا کے دسن تے صحیح ہن جدا جدا نبی مولا ہے اودا ہی علی مولا ہے اور اللہ جدا میرے نبی نے فرمایا جدا میں مولا. حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اس حدیث پاک کے اوپر عجیب و غریب قسم کی وضاحتیں ہیں. نہ اس حدیث کی گہرائی کو کسی نے سمجھا، نہ حضور کے الفاظ کی طرف غور کیا، نہ ہی وجہ خطاب کی طرف دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کو کیوں ذکر فرمایا ہے. اور میں پہلے بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جتنا نقصان، میں اور کسی اسکول آف تھاٹ کی میں بات نہیں کرتا، کسی اور فرقے کی میں بات نہیں کرتا، کسی اور مذہب کی میں بات نہیں کرتا. مذہب اسلام کے اندر مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اندر رہ کر اس جماعت کو اور اس مرتبے کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے اپنے خطیب ہیں، وہ ہمارے اپنے ناطقاں ہیں، اور وہ ہمارے اپنے ہی 2 نمبر قسم کے پیر ہیں. ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ سن رہا تھا. ہمارے سیالکوٹ کی بڑی نامی گرامی عظیم شخصیت ہے، شہر گجرانوالہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آبائی علاقہ ان کا وہ ہے جناب مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، سلسلہ چشتیہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. وہ اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں. اب سنیے گا کہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی. نعوذ باللہ من ذالک تفسیر بالرائے کو ذکر کر دیا، اور تفسیر بالرائے جو ہے یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر مجتہد کا کام ہے، کسی عام عالم دین کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن و سنت کی تفسیر کرے. آج ہم اپنی اپنی مرضی سے قرآن پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی قرآن نے تو ایسا کہا، مولوی صاحب ہم نے تو قرآن میں ایسے پڑھا، حضور کا فرمان ایسے کہتا ہے، مولوی صاحب ہم نے تو حضور کے حدیث میں یہ پڑھا ہے. ہم اپنی طرف سے ترجیحات اور تشریحات کو پیش کرتے رہتے ہیں. یہ پکی بات ہے، علماء اہل سنت کے اندر بھی کوئی ایسا شخص عام عالم دین نہیں موجود، اور نہ ہی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن اور سنت کی تفسیر کرے. ایک اعلیٰ درجے کا مجتہد جس کے اندر اجتہاد کی تمام تر شرائط موجود ہوں، اور ہم نے کتب اصول فقہ کے اندر ساری شرائط پڑھی ہیں، جہاں پر ان کو ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. وہ ساری کی ساری شرائط جب ایک بندے کے اندر پائی جائیں گی، اس کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر اور حدیث پاک کا مفہوم بیان کر سکتا ہے. اب وہ حضرت کرسی کے اوپر بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. جی حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے، الفاظ بھی ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا. ٹھیک ہے، یہاں تک ترجمہ بھی ٹھیک ہے. اب آگے بلنڈر مار دیا، کہتے ہیں اب غور کرو کہ اللہ کے نبی مولا کس کس کے ہیں، اور وضاحت کیا پیش کی کہ چلو حضرت آدم کے پاس، جناب آدم سے شروع کرو اور اس کی وضاحت کو دیکھو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کس کس کے مولا ہیں. لہٰذا جس جس کے حضور مولا ہے اس کے علی بھی مولا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس زمرے کے اندر سارے انبیاء کو بھی شامل کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ عجیب و غریب قسم کی یہ تعلیمات ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مولا ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی مقام و مراتب عطا فرمائے گا. یہ حضور کا ان کا مولا ہونا اور مددگار ہونا تو پکی بات ہے،
لیکن جناب مولا علی کا مرتبہ اتنا کہاں پر چلا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو جناب مولا علی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، سب کے مولا چونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے نعوذ باللہ، تو اس لیے جناب مولا علی بھی ان کے مولا ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کو ولا کا درجہ دینا اور مددگار کے مقام کے اوپر کھڑا کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد کی بات ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد کی بات ہے، یہ اس سے پہلے نہیں لے کے جایا جائے گا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد آتا ہے۔ جب ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد آتا ہے تو جناب مولا علی اتنے اوپر کیسے چلے گئے ہیں؟ جناب مولا علی مولا ہیں، ولا ان کو نصیب ہے اور وہ مددگار ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نہیں، عام مومنین مومنات کے ہیں۔ صحابہ اکرام جو حضور کے صحابہ ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ پایا جا سکتا ہے اور وہاں پر اس کو تصور کرنا ممکن ہے، لیکن انبیاء کرام کے مقابلے کے اندر اس کو نہیں لے کے جایا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد میں پوری دنیا کے اندر جس کا مولا ہوں، علی المرتضیٰ بھی اس کے مولا ہیں۔